بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو سلا کر کے بیدار کیا تاکہ اٹھ کر کے آپس میں اپنے سونے کی مدت کے بابت باہم سوال جواب کریں۔ ان میں کے ایک اٹھنے والے نے یوں کہا کہ تم کتنا ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا بعد حصہ سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا پروردگار تمہارے پڑے رہنے کی مدت کو خوب جانتا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا روپیہ لے کر کے اس شہر کی طرف بھیجو، یہ جانے والا خوب غور کر کے دیکھ لے کہ کون سا کھانا حلال ہے وہ خرید کر کے لے آوے تاکہ ہم اس سے کھاوے اور بڑی باریکی سے کام لے اور تمہارے حالات پر کسی کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ بے شک اگر شہر والے تم پر غالب آ گئے تو تم کو پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیں گے اور موت کی گھاٹ اتار دیں گے، یا تم کو دو مرتبہ اپنے شرک اور کفر والے مذہب کے اندر لوٹا دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ تم شرکیہ کفریہ مذہب میں واپس لوٹ گئے تو ہرگز کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں کو اصحاب الکہف پر اطلاع دے دی تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک بعث بعد الموت کا اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس وقت تک کہ وہ آپس میں اپنے معاملے میں مختلف تھے، انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کے اس مشورے کو۔ کہا ان لوگوں نے جو اپنے معاملے میں غالب تھے، یعنی مسلمان بادشاہ اور ان کی رعیت کے مسلمان لوگ، ہم ضرور بھی ضرور یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ کل گزشتہ اصحاب الکہف کے معاملے میں ان کے سونے کا حال بیان کیا تھا۔ آج دو چیزیں بطور خاص ذکر کی گئی ہے ان آیات میں۔ اصحاب الکہف کا ظالم بادشاہ کی ظلم و تشدد، شرک کفر بت پرستی سے نفرت کرتے ہوئے اپنے توحید اور اپنی ایمان کی حفاظت کی غرض سے غار میں پناہ پکڑ لینا اور غار میں اللہ تعالیٰ کا ان کو 300 سال تک سلا دینا، اور یہ اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہیں۔ بغیر غذا کے 300 سال تک جسموں میں تغیر کا پیدا نہ ہونا اور زندگی کے اسباب کا باقی رہنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کمال قدرت سے ہے۔ 300 سال تک بغیر غذا کے انسان کا زندہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس بات پر اونچے درجے کا یقین کہ جب اللہ زندگی دینے پر آئے تو بغیر غذا کے بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، اور جسموں میں بھی کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں ہوا، ورنہ جب خوراک بند ہو جاتی ہے تو آدمی کے جسم میں کمزوری اور لاغر ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ غذا سے
جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ جسم میں ڈھیلا پن نہیں، اور جسمانی قوت بھی اسی طور پر باقی رہی۔ جب کوئی آدمی اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی حفاظت کے غرض سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب سلا کر کے ان کو بیدار کیا، بیدار ہو گئے، اب اس بیداری کا حل اللہ بیان کرتے ہیں۔ کذالک کا مشار الیہ یہ ہے کہ جس کیفیت سے اللہ نے سلا کر کے بغیر غذا کے ان کے لیے زندگی کا نظام کیا، وہی اللہ اپنی کمال قدرت سے ان کو بیدار کر کے، بیدار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے بہت سارے نمونے ظاہر ہوئے۔ جب بیدار ہو گئے تو آپس میں ایک دوسرے گفتگو کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے۔ ایک نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے، دوسرے نے کہا نہیں ہم پورا دن نہیں سوئے ہیں، دن کا بعد حصہ۔ دو قول ہو گئے۔ کیوں؟ یہ لوگ صبح میں غار میں داخل ہوئے تھے اور بیدار ہونے کا وقت شام کا ہے۔ جب صبح میں داخل ہوئے تھے، غار میں پناہ پکڑی تھی، دقیانوس کے ظلم، تشدد اور زبردستی، شرک، کفر جو وہ کراتا تھا، اس سے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے جب غار میں داخل ہوئے تھے تو صبح تھی، اور جب بیدار ہو رہے ہیں تو شام ہو رہی ہے، تو ایک دن ہو گئے یا دن کا بعد حصہ۔ دوسروں نے کہا کہ اس فضول بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے مروت والا انسان بے فائدہ بات بولنے سے بچتا ہے۔ کم بولنا یہ حکیموں کی عادت ہے، ضرورت کے بقدر بولے، بلا ضرورت کے نہ بولے، کم بولنا چاہیے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، ربما کلم مکثار او قیل لہ اثار، جو آدمی ہمیشہ بہت بک 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 کرتا رہتا ہے وہ غلطی سے کم سلامت رہتا ہے، اور اس کی غلطیوں کو معاف بھی کم کیا جاتا ہے۔ اور جس کو بہت بولنے کی عادت ہو تو آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ کہا بیجا بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی لگی ہے بھوک، اسی لیے پہلی فرصت پہ کھانا لے آئے۔ ان میں کا ایک سودے کا ماہر تھا، تملیخہ نام تھا۔ ساتھیوں نے کہا یہ پیسے لے جاؤ، ورق کا معنی روپیہ، یہ روپیہ لے جاؤ اور شہر میں جا کر کے کھانا خرید لاؤ۔ اس سے تین چیزیں معلوم ہوئی کہ غار کے قریب ایک بہت بڑا شہر آباد تھا، مدینہ۔ اتنے بڑے شہر کو کہتے ہیں جہاں انسانی ہوائی اور تمام تر ضروریاتیں جہاں مل سکتی ہو۔ ایک قریہ ہوتا ہے، چھوٹا سا دیہات، ایک مصر ہوتا ہے جو بہت بڑا شہر ہوتا ہے، اور ایک مدینہ۔ عربی میں ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ چھوٹے گاؤں کو قریہ کہتے ہیں، جس میں نماز جمعہ صحیح نہیں ہوتی ہے، جہاں انسانی ضرورت کی تمام تر چیزیں میسر نہیں۔ پھر قصبہ ہوتا ہے جہاں ضروریات زندگی انسان کی فراہم ہو سکتی ہے، یہاں جمعہ صحیح ہے۔ پھر اس سے بڑا مدینہ ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا مصر ہوتا ہے۔ یہ نام نہیں ہے، گاؤں، شہر، قصبہ اور بہت بڑے شہر کی الگ الگ تعریف ہے۔ تو جہاں غار تھا اس کے قریب میں ایک بہت بڑا شہر بھی آباد تھا، جہاں انسانی ضرورت کی تمام تر چیزیں بآسانی مل سکتی تھی۔ دوسری بات، اپنے ساتھ کچھ استعمال کے روپیے بھی وہ لے گئے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے ساتھ استعمال کی چیزیں رکھ سکتا ہے، جیسے گھر میں سال کا غلہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ہم گیہوں کی سیزن میں گیہوں بھر لیتے ہیں، تیل کی سیزن میں تیل خرید لیتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ جماعت میں چلنے والے
3 دن کا کچا راشن ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ ہدایت یہ کی تملیخہ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا کہ شہر میں سے جو کھانا خریدو وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت انہوں نے شہر افسوس کو چھوڑا تھا اور دقیانوس کا ظلم تشدد جس وقت وہ پناہ گزین ہوئے تھے غار میں، تو اس وقت بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا کھانا حلال حرام ہے، اور یہ میتہ کے حکم میں، جیسے مردار کا کھانا حرام ہے، اس طرح اللہ کے علاوہ کے نام پر جو جانور کے حلقوم پر چھری پھیری گئی اس کا کھانا بھی مردار کے کھانے کی طرح حرام ہے۔ تو ایک دماغ میں یہ بات تھی کہ گوشت یا کھانے کی کوئی چیز خریدے تو حلال اور طیب خریدنے، اور دوسری ہدایت یہ کی کہ دیکھو ہم پر وارانٹ ہے بادشاہ کا، دقیانوس کا، اسی لیے ذرا سودا خریدنے جاوے تو ہم کہاں ہیں اور ہم کس حال میں ہیں، شہر والوں کو ہمارے حال کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، تاکہ بادشاہ کا وارنٹ ہے، بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا تھا کہ یہ نام نہاد پوری قوم سے علاحدہ مذہب کے دعوے دار ہیں، لہذا جہاں کہیں پکڑے جائیں ان کو گرفت کیا جائے اور ان کو جیل کے حوالے کیا جائے، تو کہیں بادشاہ کا وارنٹ ہم پر چل نہ جائے، اس لیے ہمارے حالات سے کسی کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ تملیخہ شہر گیا، اس وقت اس شہر کا نام بادشاہ جو تھا وہ بیدوسیس تھا، اسی شہر ترسوس میں جس کو افسوس کہا، اس وقت تو افسوس کہتے تھے، اب اس کو شہر ترتوس کہتے ہیں، چونکہ بیدوسیس بادشاہ مسلمان تھا، توحید پرست تھا، نیک صالح دیندار تھا۔ اب جب سودا خریدنے کے لیے گئے اور ویپاری کو پیسہ دیا، مال لیا، تو اس نے کہا کہ او ہو 300 سال پرانا پیسہ اس کے ہاتھ کہاں سے آ گیا، کہا کہ اس کو تو پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا، اور سب میں مشہور کر دیا، ایک ویپاری نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے دکاندار کو، اور بازار میں شور ہو گیا کہ ان کے ہاتھ پرانا خزانہ لگ گیا۔ تملیخہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا ہی پیسہ ہے اور میں اس سے سودا خریدتا ہوں، اب ان کو پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ اللہ کی عجیب قدرت، اصحاب الکہف کو اللہ نے 300 سال سلا کر بیدوسیس کے زمانے کے اندر ان کو بیدار کیوں کیا، اس کی حکمت اب سمجھو۔ یہ پکڑے گئے، بادشاہ کے پاس لے جائے گئے، بادشاہ نے جب وہ پرانا سکہ دیکھا تو شاہی خزانے کو ٹٹولا، تو شاہی خزانے میں 300 سال پرانے سکے تھے، اور اس میں لکھا ہوا دستاویز تھا کہ یہ چند نوجوان بادشاہ کے باغی ہیں، جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں اور قید کیے جائیں اور ان کو رجم کیا جائے۔ ان کی سزا اس وقت دقیانوس نے یہ طے کی تھی، اگر یہ ہاتھ میں آ جائے تو رجم کیے جائیں۔ یہ لکھا ہوا مل گیا۔ رجم کا مطلب انسان کو کھڈا کر کے کندھے کے بقدر گھڑے میں کھڑا کر دیا جائے، اور خالی سر سے لے کر کے کندھے تک کا حصہ باہر رکھا جائے، اور پورا گاؤں جمع ہو، لکڑا، لوہا، پتھر، جس کے ہاتھ میں جو آوے وہ لے کر کے اس کو مارے یہاں تک کہ مر جائے۔ اسلام میں یہ سزا اس باغی کی ہے جو شادی شدہ ہو اور اس کے باوجود وہ زنا کا ارتکاب کرے۔ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت باوجود شادی کے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اسلامی شریعت میں اس کی سزا رجم ہے، یعنی پورے گاؤں کو غصہ نکالنے کا موقع فراہم کرے
اور بغاوت کی یہ سزا پورا گاؤں مل کر کے دے تاکہ بعد میں آنا والا کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کرے. یہ سزا ان لوگوں کے لیے توحید، اسلام اور ایمان کے جرم میں بادشاہ نے کی تھی. اب وہ لکھا ہوا ہاتھ آ گیا 300 سال پرانا، یا اس بادشاہ دقیانوس کے دور میں بھی اس کی سلطنت میں جو وزراء تھے وہ مسلمان تھے، کچھ جو اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکے تھے بادشاہ دقیانوس کے ظلم کی وجہ سے، تو انہوں نے شاہ خزانے کی تختی میں یہ واقعہ ان نوجوانوں کا اپنی بستی سے راہ فرار کا لکھ کر کے رکھ دیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ نے 309 سال کے بعد یہ واقعہ کیوں پیدا کیا؟ بھائی دوسیس مسلمان تھا، بادشاہ مسلمان، سلطنت اسلامی، البتہ کچھ غیر مشرک لوگ بھی رہتے تھے، لیکن ان پکے سچے مسلمانوں میں ایمان تو تھا بعض بعد الموت پر، یا کچھ لوگوں میں بعض بعد الموت کو مانتے نہیں تھے، مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونے کو. یوں کہتے تھے ایک چیز گل جاوے، سڑ جاوے، مٹی میں رلمل ہو جاوے تو اس سے 2 مرتبہ انسان واپس پیدا نہیں ہو سکتا. اور دھیرے دھیرے اس عقیدے پر ایک جماعت بن گئی اور بعض بعد الموت کا انکار کرنے لگے. عقل کے گھوڑے دوڑائے. اومن یونس کہ وہ چیز جو بوسیدہ ہڈی ہو گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی، جیسے عاصم بن وائل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکیڑے کے اوپر سے ایک سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی لایا اور آقا سے کہا اے محمد ابن عبداللہ، کیا آپ یوں کہتے ہیں کہ اس بوسیدہ ہڈی سے جو کہ چورا چورا ہو گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، اس سے اللہ 2 مرتبہ انسان پیدا کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور فرمایا کہ ہاں، ان بوسیدہ ہڈیوں سے خداوند قدوس واپس انسان پیدا کرے گا. تم تھے نہیں اور اللہ نے تم کو وجود دیا، اور وجود موجود کے بعد معدوم کر کے پھر موجود کرنا، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. دھیرے دھیرے بیدوسیس کی سلطنت کے اندر ایک جماعت بن گئی جو مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونے کے مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہوا. بیدوسیس نے ہر ممکن کوشش کی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونا حق ہے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے. تو بادشاہ نے کام کیا کیا؟ بہت فکر سوار ہوئی کہ ہائی یہ ارتداد پھیل چکا ہے، قوم کے ایمان کا مسئلہ ٹیڑھا ہو چکا ہے اور رعیت توحید سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے. یہ بادشاہ کی فکر تھی. اپنی رعیت کے ایمان کی حفاظت یہ بادشاہ کا کام ہے. بادشاہ خود مسلمان، رعیت بھی مسلمان، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف. تو بادشاہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، گڑیے کے کپڑے پہن لیے اور راکھ کا ڈھیر جمع کیا، اور راکھ کے ڈھیر پر جا کر کے راکھ کا ڈھگلا کیا اور گڑیے کے کپڑے بنا لیے اور اس پر جا کر کے بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میری قوم کی بعض بعد الموت کے مسئلے کو حل فرما کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یہ دعا کرتا رہا بادشاہ. بس اسی دعا کے ٹائم میں جبکہ بادشاہ بیدوسیس ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور رات کے ڈھیر پر دعا میں مشغول تھا، یہ واقعہ پیش آیا کہ تملیخا شہر کے اندر وہ لینے گیا اور بادشاہ کے دربار کے اندر اس کو پکڑ کر کے لایا گیا. پھر اس کو قرائن سے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تھے. ان کو خوشی ہوئی کہ 300 سال کے بعد جو اللہ کسی کو سلا کر کے بیدار کر سکتا ہے، اور پوری قوم میں جو اس مسئلے میں اختلاف تھا، اس مسئلے کا اختلاف ختم ہوا اور پوری قوم کے ایمان کی حفاظت
ایک بادشاہ کی فکر پر ہو گئی اور پوری قوم کا ایمان بچ گیا۔ اب بادشاہ سلامت ایک بہت بڑی پبلک کو لے کر، ہدایہ اور تحائف کو لے کر تملیکا کے ساتھ غار کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے، اور ان سے اجازت لی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں سے ملیں اور آپ کا استقبال ہو۔ اب تملیکا ان کو لے کر کے گئے اصحاب الکہف کے ساتھی، لیکن غار کے دہانے پر پہنچ کر انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، یکلخت اگر اتنا بڑا جمگٹھا غار میں پہنچ جائے گا تو ہمارے ساتھیوں کو پہلے اطلاع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ساتھیوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ کوئی ظالم بادشاح ہم پر یلغار نہ کر لے، اور اچانک کی ملاقات پر ان کو دہشت ہو جائے گی، لہذا میں پہلے جا کر حقیقت حال سے واقف کر دیتا ہوں۔ اجازت لی۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے، جب تملیکا اندر گئے اور جا کر کے پورے حالات بتا دیے، اب بادشاہ کی ملاقات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اپنی اپنی جگہوں پر سلا دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی۔ اور دوسرے قول کے مطابق بادشاہ وہاں تشریف لے آئے اور ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو ہدایہ اور تحائف سے نوازا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ سے رخصتی کا کہہ دیا کہ اب آپ رخصت ہو سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ اور ان کی قوم یہاں سے رخصت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں سلا دیا اور پھر ان کو جو ہے موت ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی وفات ہو چکی ہے، اس وقت وفات نہیں ہوئی تھی جبکہ وہ 300 سال تک سوئے تھے۔ اب محقق اور مفسرین کا راجح قول یہ ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی ہے۔ اب دو نظریے کے لوگ تھے، ایک نظریہ یہ تھا بادشاہ مسلمان اور ان کی پبلک مسلمان، اور ایک وہ جو مشرکانہ عقائد بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ کی کہ غار کے دہانے پر ایک رفاق عام کے لیے کمرہ بنا دیا جائے، پبلک کام میں آنے والا رفاق عام، جو پبلک کام میں آوے ایسی عمارت یہاں بنا دی جائے، پبلک آوے ٹھہرے جاوے یہاں رہیں، تو پبلک کام کے لیے ساروجنک کام میں آنے والی عمارت بنا دی جائے۔ لیکن بادشاہ مسلمان تھا اور اس کی رعیت بھی بادشاہ کے حکم کے تابع تھی، تو بادشاہ نے کہا نہیں، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ پھر وہاں چونکہ بادشاہ مسلمان تھا اور اس کا غلبہ تھا تو مسجد بنائی گئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی مزار کے پاس مسجد کا بنانا جائز ہے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اس نیک مرد کی قبر پر تو سجدہ نہیں کر سکتے، اگر وہ نبی ہے تو نبی مرسل کی قبر پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، البتہ مزار شریف قبر کے پاس ہٹ کر کے اگر کوئی مسجد بنا دے تو جائز ہے۔ آپ دنیا میں گشت کریں، بہت ساری جگہ ایسی مسجدیں ملیں گی۔ یہاں مخدوم جہانیہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے اس کے بازو میں مسجد ہے، اور وہاں جہانیہ پیر کے قبرستان میں الگ الگ مزارات کے پاس 4 شرعی مسجدیں تو اندر میں واقع ہیں جو بن پڑی ہے۔ مزاروں کے پاس مسجد بنانے کا رواج، آپ یہاں مخدوم پور چلے جائیں تو مخدوم پور کے اندر مزار کے پاس پرانی مسجد بنی ہوئی ہے۔ سلاطین اور عمرا کی جو بستیاں ہیں، آپ بھوپال چلے جاؤ، جوناگڑھ میں کئی کھنڈرات مسجدیں ہیں۔ جس وقت جوناگڑھ کا نام مصطفیٰ آباد تھا، ہسٹری میں 112 مسجدیں تھیں، ان میں آج بھی کئی سرکاری احاطے میں واقع پرانی مسجد کے پاس قبر، مزار اور مزار کے پاس قبر بنی ہوئی۔
معلوم یہ ہوا کہ اگر دین غالب ہے اور اسلام کا غلبہ ہے اور کوئی نیک صالح بندہ اللہ کا جس نے کسی جگہ تخلیہ کیا، ایکاد گرہن کیا ہو اور یکسوئی کے ساتھ زندگی گزاری ہو، تو اس کی بازار کے پاس آنے جانے والوں کے لیے نماز کی سہولت کے لیے اس طرح قبر بنائی، اس طرح جو کہ مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ دلی میں اولیاء مسجد ہے، دلی میں شمسی تڑاؤ ہے جہاں خواجہ شمس الدین التمش دلی کے بادشاہ کی قبر ہے، اس کے بازو میں مسجد ہے اولیاء مسجد۔ یہ تو وہ میں نے نشاندہی کی جو میں نے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دنیا کے اندر، پاٹن میں حاجی منگرولی شاہ کی مزار کے پاس مسجد ہے جہاں موجود ہے اور اس کو حاجی منگرولی شاہ کی مسجد کہتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں بیشتر مقامات دیکھے ہوئے ہیں جہاں نیک بندوں کی قبروں کے پاس الگ سے مسجد بنا دی گئی ہے۔ ایک چیز یہ ہے، آیت کریمہ سے ایک فقہ کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مال میں شرکت جائز ہے۔ انہوں نے ساتھ میں پیسے رکھے تھے، جیسے جماعت میں جاتے ہیں تو اگراتے ہیں 100 روپے اور کہتے ہیں بیت المال، یعنی مشترکہ خرچ کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال میں شرکت جائز ہے، تو شرکت کا مسئلہ قرآن کی اس آیت سے مستفاد ہے۔ باہم مل کر کے مال میں شرکت کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مال میں وکالت جائز ہے۔ ان سب نے ایک کو وکیل بنایا کھانا خریدنے کا، تو مال میں وکالت بھی جائز ہوئی۔ تیسرا مسئلہ آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کھانے پینے کی چیز میں بھی شرکت جائز ہے۔ حالانکہ بعض آدمی زیادہ کھاتا ہے، بعض کم کھاتا ہے، ایک کی عادت 7 روٹی کھانے کی، ایک 2 روٹی کھاتا ہے۔ اب دل میں آئے گا کہ میں نے بھی 100 نکالے، اس نے بھی 100 نکالے، اتنے بھی، لیکن یہ تو 3 کا کھا جاتا ہے اور میری خوراک تو 1 کی ہے۔ تو باوجود یہ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں بھی شرکت جائز ہے۔ اصحاب الکہف کی واقعے کی اس کھانا لے جانے والی ترتیبی آیت میں ایک آیت سے یہ 3 مسئلے مستفاد ہوئے ہیں۔ آخری بات، رجم کی سزا اسلام سے پہلے بھی تھی، اور رجم یہ بغاوت کی سزا ہے، اور زنا سے بڑھ کر بغاوت کوئی چیز نہیں۔ زنا کائنات کی مرکزی طاقت کے ساتھ تصادم، تو غیر محسن شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو تو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تلوار سے کاٹا نہیں جاتا بلکہ اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ رجم کرنے میں پورے گاؤں میں اشتہار ہوتا ہے۔ حضرت ماعز اور امرأت غامدیہ سے جب زنا صادر ہوا تھا، پورا تفصیلی واقعہ، پھر یہاں تک کھڑا کر کے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کھڑا کیا گیا اور تشہیر ہوئی۔ اگرچہ ان کی توبہ ایسی تھی کہ پورے مدینے پر تقسیم کی جاوے تو البتہ غالب آ جائے، لیکن دربار نبوت سے ان کی سزا صادر ہوئی۔ تو رجم اس لیے 2 فائدے کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے اور ہر ایک کو غصہ دلاتا ہے، اور ہر ایک کو غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے۔ ایک وجہ یہ کہ ہر ایک کا غصہ ٹھنڈا ہو اور قتل میں سب شامل ہو، اور دوسری وجہ یہ کہ بھوشیہ میں کوئی ایسا کرتوت کرتے ہوئے ڈرے اور یہ کرتوت دوسری مرتبہ روئے زمین پر نہ ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر رجم کی سزا ہے۔ تو وہ کافر بادشاہ تھا لیکن اسلام کو بغاوت سمجھتا تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک دل انسانوں پر اس کو قدرت نہیں عطا فرمائی، بس یہ ان کے سلانے اور بیدار کرنے کی حکمتیں جو قرآن میں بیان کی ہیں اور صحیح احادیث سے اس کی تاریخی حیثیت سے واقعہ جو ذکر کیا
جس سے قرآن کریم کی آیتیں سمجھ میں آتی۔ اب آئندہ کل کے سبق میں اصحاب الکہف کی تعداد اور ان کے نام اور ان کے ناموں کے فوائد، آج تک ان کے ناموں کے فوائد سے لوگ مستفاد ہیں اور بہت زیادہ ان کے فائدے بھی، خالی نام لکھ کر رکھنے کے بھی فائدے ہیں۔ تو کل گشت کا دن ہے، تو کل گشت کے دن میں تو تفسیر بن رہتی ہے انشاءاللہ۔ اصحاب الکہف کے نام اور ان کی تاثیر اور ان کی تعداد سنیچر کی مجلس کے اندر وہاں سے انشاءاللہ بقیہ قصہ وہاں سے ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا اول الاولين ويا خير الاخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، انوار و برکات سے مالا مال فرما، شر و فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تجارت، کاروبار، ملازمت، کھیتیاں، جان و مال، عزت و آبرو، ایمان عمل میں برکت عطا فرما، امت کے پریشان بھائی بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی جیسی شکلیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو مطیع فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، لمبی مدت سے گھروں میں بستروں پر ہیں، اے اللہ ان سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، بے قصور جیلوں کی سلاخوں کے محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، ناجائز مقدمات میں گرفتاروں کو باعزت برات نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جتنے لوگ تیری جوار رحمت پہ چلے گئے سب کی کربٹ مغفرت فرما، سب کی قبروں پر نور سے بھر دے، سب کی روحوں کو علیین میں داخل فرما دے، سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان اور اس نے خاتمت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اب تک کے تعاون اور رمضان کے اعمال کو قبول فرما، آئندہ جتنا وقت باقی ہے ہمیں تقویت نصیب فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہر طرح کی معقولی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خیر مانگا ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔